ویلکم بیک ناظرین. ڈار صاحب ابھی جب پرائم منسٹر نے اسپیچ دی تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ 58(2)B کے حوالے سے 17th امینڈمنٹ کے حوالے سے ہم کوئی قدم نہیں اٹھا رہے. انہوں نے کہا لیکن کمیٹی تو تمام پارٹیز پر منحصر ہے, تو پارٹیز کچھ ہمیں پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے کانسٹیٹیوشنل ریفارم کی وہی نہیں اس وقت کچھ ایکٹیو ہو رہی, تو آپ بھی اس کا حصہ ہیں؟ میں عرض کر دیکھیں, جب 2006 میں COD سائن ہوا تھا میثاق جمہوریت, تو اس میں پہلا آرٹیکل یہی ہے کہ ہم 17ویں ترمیم کو ختم کریں گے ماں سوائے چند چیزوں میں. تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب ہم 2008 میں الیکشن ہوئے تھے, وہ جماعتیں جنہوں نے LFA کو 17ویں ترمیم کے ذریعے ویلیڈیٹ اور لیگلائز کروایا اور انڈیمنٹی دی جنرل مشرف کو پہلے کو کی 12 اکتوبر 99 والے کی, انہوں نے بھی پبلک پریشر میں آ کے یہ کمٹمنٹ کی کہ جی ہم بھی اس کو اب ختم کروائیں گے. وہ تو ٹھیک ہے, اب کہاں ہیں آپ؟ میں ادھر آ رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو سب سے پہلے جو مسٹیک یہ ہوئی, ان نون ریزن, مسٹیکس ہمیں پتہ ہے آپ کہاں لے جائیں گے. یہ زرداری صاحب اس کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے تو ڈے ون سے یہ مطالبہ رہا. ابھی بھی زرداری صاحب بتائیں گے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیلے کیوں ہے جو آپ کا. میں ابھی ادھر آ رہا ہوں. اب کمیٹی کے اندر بھی ہماری پارٹی نے ٹائم اگین یہ کہا کہ اس کو ہم پرائورٹائز کر لیں, بریک ڈاؤن کر لیں نا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ پوری قوم متحد تھی, قوم دیکھنا چاہتی کہ اس کو ہم ڈیلیور کریں اور اس کو ہم ختم کریں, جیسے PM صاحب نے خود بھی کہا. تو اب اس کو فیز آؤٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ اب وہ 800 کے قریب تو جنرل پبلک کی امینڈمنٹس آئی ہوئی ہیں اور قریباً 200 کے قریب پارٹیز کی آئی ہوئی ہیں. اب ایک ایک آرٹیکل کے اوپر ایک ایک دن بحث ہوتی ہے. آبویسلی وہاں 27 ممبرز ہیں. تو آپ بتائیے ناظرین کو کہ اندازاً کتنی دیر لگے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ دیکھیں, یہ سٹنگ گورنمنٹ کا کام ہے. ہم نے ان کو سجیسٹ کیا کہ اپنے الائز کو آپ, اب وہاں اگر 2 ممبر بھی ہیں نا پارلیمنٹ میں, اس کا بھی نمائندہ بیٹھا ہوا ہے نا. 27 میں یہ نہیں ہے کہ پرپورشن نمائندگی ہے. ہم یعنی 100 سے اوپر ہیں پارلیمنٹیرین, تو ہمارے 3 ہیں, پیپلز پارٹی کے 4 ہیں, باقی سارے 2 ایک جماعت والے وہ بھی لوگ بیٹھے, اور بیٹھنا بھی چاہیے کیونکہ آپ آئین کی بات کر رہے ہیں. اب اس میں آپ کو بریک کر کے وہ چیزیں جو قوم دیکھنا چاہتی ہے, 17ویں ترمیم ہے, آپ کا ججوں کا سسٹم طے ہو چکا ہے. لکیلی میں کہوں گا کہ جو ہمارا ورکنگ ڈرافٹ تھا اس پہ پہلے ہم نے اسی پہ کام کیا ہے, لیکن وہ جو چھوٹے صوبے ہیں, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ ان کو منور کیا جا رہا ہے کہ ان کو اس طرف کہ جی پروونشل اٹانومی کا پہلے فیصلہ کریں. ANP نے تو کہا ہم کچھ سپورٹ نہیں کریں گے جب تک پروونشل اٹانومی. کچھ آپ کے پروگرام میں نے دیکھا ہے, کچھ کہتے ہیں ہمارے نام کا پہلے فیصلہ کریں. اب بات یہ ہے کہ وہ چیزیں اب اس چیز میں پھنسا ہوا ہے, لیکن کام ہو رہا ہے. اگر ہم پورا اس کو پیکج کو کہیں گے کریں تو وہ میرے حساب سے کئی ہفتے اور لگیں گے. نہیں تو یہ بتائیے کہ جب آپ کو پریزیڈنٹ سے ملے, آپ بھی تھے اس میں میٹنگ میں, جب یہ کہا گیا کہ جی ہم اس میں تیزی لا رہے ہیں, یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, تو کیا ہم نے کس طرح تیزی میاں آ صاحب رہی؟ کی قیادت میں جب ہماری پچھلی میٹنگ ہوئی تو ہم نے اس میں بھی یہی کہا کہ ابھی بھی اس کو پرائورٹائز کریں. آپ کا کام ہے, آپ اپنی الائز کو آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو سینس آف ارجنسی ہے اس پہ؟ شاید اب ہو جائے, کیونکہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں کہ ہر چیز اگر پبلک پریشر میں آنی ہے تو جو ڈیو کریڈٹ گورنمنٹ کو وہ بھی نہیں ملے گا. اگر ایک پھر میڈیا نے اب اس کو اگر تیسری لے لی, تو آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی شاید ہی کی بات کریں, ابھی تک آپ نہیں کہہ سکتے حتمی طور پہ کہ کمیٹی جلدی, کمیٹی تو اپنا کام کر رہی ہے, کمیٹی تو ورچولی ڈیلی بیسس کے اوپر مل رہی ہے, لیکن کمیٹی کا کام جو ہے ایک ود ان سرٹن پیرامیٹرز اور ٹائم فریم ورک میں ہو سکتا ہے نا. آپ کو جادو منتر تو ہے نہیں کہ اس کو ووٹ کر لیں, اس پہ ڈرا کر لیں آپ. بحث آپ کو ہر کی بات سننی پڑتی ہے, ہر پارٹی کا اپنا ویو پوائنٹ ہے. کچھ لوگ پاکستان کو فیڈریشن سے کنفیڈریشن میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی 4 محکموں کے علاوہ سارا کچھ آپ صوبوں کو دے دیں. اچھا عمران, یہ تو MQM کے لیڈر نے بھی کہہ دیا, کل انہوں نے کہا کہ بہت جلدی آئیں, ہفتوں کے اندر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لائیں جو پاورز ہیں واپس پارلیمنٹ کو دیں. اور جو یہ فرما رہے ہیں اس سے تو نہیں لگ رہا کہ کوئی تیزی سے یہ اس پر کام ہونے لگا ہے. تیزی سے ہو رہا ہے, پلیز نہیں, آپ کمیٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ہم ایشو کی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بریک کر لیں, کام کو بریک کر لیں, جو کام قوم دیکھنا چاہتی ہے وہ ہو سکتی ہے. ڈار صاحب آپ تو کہہ رہے کر لیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہم کام ختم کر چکے ہیں ورچولی. ان ایشوز کے اوپر 70 میں ہم کام ورچولی ختم کر چکے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں is the ball in the court of the government. Obviously, کیونکہ اگر وہ اپنے الائز کو ایگری کرا لیں. لیکن آج پرائم منسٹر نے تو یہ نہیں کہا, پرائم منسٹر نے کہا کمیٹی ابھی تک نہیں کچھ کر رہی. I think committee is unduly blamed. اچھا, تو پرائم منسٹر نے یہ کہا 17ویں ترمیم اب 58(2)B جس میں پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا ہے اس پہ کام ہو چکا ہے. اگر گورنمنٹ اپنے الائز کو آن بورڈ کر لے کہ جی یہ کام ہمیں کرنا ہے, نہیں وہ آپ نے ایکسپلین کر دیا. جی تو عمران, یہ تو لگتا ہے کہ اس میں بھی کچھ تیزی سے گورنمنٹ موو نہیں کرے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ جو امینڈمنٹس کی بات ہو رہی ہے, کی امینڈمنٹس پریزیڈنشل پاورز کے حوالے سے, اگر اس پہ یہ جلدی گورنمنٹ موو کرے تو پھر کوئی کیا کریڈیبلٹی بہتر ہوگی, کیا ہوگا؟ دیکھیں نصیب, اگر آپ نے کوئی فیصلہ نہیں نہ کرنا تو کمیٹی پہ ڈال دیں. آج پرائم منسٹر نے کمیٹی کی بات کی, آپ کمیٹیز پہ ڈال دیں. اب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چیف جسٹس کا کھڑے ہو کے پیپلز پارٹی نے, ANP نے,
JUIF نے مل کے گو مشرف گو اور چیف جسٹس زندہ باد کے نعرے لگائے. وہی پارٹیز پاور میں آئی اور چیف جسٹس کا نام ہی نہیں لیا. اور پھر ہم نے سنا جی ابھی ایک کوئی کمیٹی بیٹھے گی, وہ یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, آپ کو نہیں پتا. وہ مجھے یاد ہے لطیف کھوسا کسی پروگرام, آپ تو جانتے نہیں ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا, تو پھر اس میں سے کیا ہوگا. جب پریشر پڑا تو 1 گھنٹے کے اندر فیصلہ ہو گیا. یہ جو 17th امینڈمنٹ میں اس کے اوپر کلیئر ایک پوزیشن ہے, ساری پارٹیز کی پوزیشن ہے, کلیئر پوزیشن ہے. 17th امینڈمنٹ کا مطلب کہ نہ پارلیمنٹ تیتر نہ بٹیر, نہ پارلیمنٹری نہ پریزیڈینشل. یہ مجھے پہلے کوئی سسٹم بتا دے کہ یہ سسٹم ہے کیا. مجھے تو ابھی تک یہی نہیں پتا یہ سسٹم. اس لیے میں نے دت صدار صاحب کو کہتا ہوں کہ یہ اور ہماری ڈمی پارلیمنٹ میں کوئی فرق نہیں تھا. کیوں فرق نہیں تھا؟ کیونکہ تب بھی ایک پریزیڈنٹ پاور لے کے بیٹھا ہوا تھا جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے. اب بھی پرائم منسٹر بار بار پرائم منسٹر کو اجازت لینی پڑتی ہے, تب بھی پرائم منسٹر کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اب شاید یوسف رضا آہستہ آہستہ اللہ کرے کہ تھوڑا سا لے رہے ہیں, زور لے رہے ہیں, تھوڑا کر رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے پارلیمنٹری ڈیموکریسی پہ چلنا ہے. اس کے لیے اگر پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو نہیں ہوتا وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی نہیں ہوتی, کیونکہ پارلیمنٹری ڈمی بن جاتی ہے. اور میرے سامنے یوسف رضا نے کئی دفعہ 2-3 دفعہ سٹیٹمنٹ دیے ہیں کہ جی آپ ان کو آصف زرداری کو منوا لیں تو پتہ نہیں یہ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا. شروع کی میں بات کر رہا ہوں. تو میری عرض یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ضرورت پاکستان کی کیا ہے. ہمیں ایک پراپر پارلیمنٹری سوورن پارلیمنٹ چاہیے. اور سوورن پارلیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ سوورن پارلیمنٹ ایک سوورن پاکستان بنائے. سوورن پاکستان کا مطلب یہ کہ پاکستان کے جو حقوق ہیں وائلیٹ ہو رہے ہیں ہر روز, چاہے ڈرون اٹیک سے ہوں. اور میں ابھی مل کے آیا ہوں دار صاحب اپنے وہ جو پاکستانی 8 میں سے 2 کو مل کے آیا ہوں, جو یاد ہے آپ کو پاکستانی سٹوڈنٹس انگلینڈ نے پکڑ لیے تھے دہشت گرد, ابھی میرے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. مجھے اتنی یعنی کہ تکلیف ہوتی ہے کہ بیچاروں نے غریب گھرانوں سے بچوں نے ماں باپ نے سب کچھ بیچ کے وہاں بھیجا. ان کو 6 مہینے میں انہوں نے کس سیل میں رکھا جدھر ہارڈنڈ کرمنلز تھے, اور پتا تھا کوئی پروفز نہیں ہے ان کے پاس کوئی. کہتا انہوں نے ہمیں 3 ہفتے کے بعد بتا دیا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, کہ جی مارکیٹ میں تصویریں کھینچ رہے تھے, یہ ریزن تھی, پکڑ کے ان کو جیلوں میں ڈالا. 6 مہینے بیچاروں کو ہارڈنڈ کرمنلز کے ساتھ رکھا, اور وہ منتیں کرتے رہے کہ جی ہمارے ماں باپ نے سب کچھ خرچ کر کے اب تک 10 لاکھ روپیہ ہم خرچ کر چکے ہیں, ہمیں جیل میں امتحان کرنے تھے, اس کی اجازت نہیں دے کے ڈپورٹ کر دیا یہاں. اچھا وہ ڈپورٹ ہو کے یہاں آئے ہیں, اور یہاں کیا ہو رہا ہے, ان کو کوئی نوکری نہیں دے رہا کہ جی وہ آپ تو وہ شاید کہ ہم وارنٹ ہیں. یعنی کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم پاکستانی, یہ ہماری حیثیت رہ گئی ہے, ہم بیچارے اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. اور وہ کیوں نہیں؟ کیونکہ پارلیمنٹ نے جب وہ بڑا فیصلہ کیا تھا پارلیمنٹ نے کہ جناب ہم ملٹری نہیں, اور ایک اور فیصلہ کیا تھا کہ ڈائیلاگ کریں گے, ملٹری سولوشن نہیں, کوئی حل نہیں ہے اس کا. کمیٹی بیٹھی, وہ ابھی کمیٹی بیٹھ رہی ہے, وہاں بمباری ہو رہی ہے, آپریشن ہو رہے ہیں, یہ بربادی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. میں صرف پارلیمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں پارلیمنٹ کا کام ہے عوام کے حقوق کی تحفظ کرنا. پارلیمنٹ کا کام ہے پاکستان کو سوورن رکھنا. پارلیمنٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہاں آ کے لیکچرز مل رہے ہیں, باہر سے جو آتا ہے لیکچر دے کے چلا جاتا ہے کہ جی آپ نے پیسے لینے ہیں. ڈار صاحب کی پارٹی نے بھی سپورٹ کیا نا آپریشن, کیونکہ آپریشن سے پہلے بات چیت بھی ہوئی ہے. نہیں, تو 3 Ds جس کا عمران کہہ رہے ہیں نا جی, اس میں تھا ڈائیلاگ, ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیٹرنس. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا فوپا جو تھا وہ صوفی محمد سے ہوا. ڈائیلاگ کے نتیجے میں ایک سسٹم طے پا گیا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بہت کرٹیسائز کیا, آپ کو یاد ہوگا. جی ہاں بالکل. اگر وہ سیاست میں آ گئے, انہوں نے اتنا بڑا جلسہ دیکھا, جیسے سیاستدان عمران صاحب ہو, میں ہوں یا کوئی اور ہو, جب دیکھتے ہیں جلسہ تو ہم بالکل, ہمیں پھر کچھ نہیں نظر آتا کہ کیا ہو رہا ہے. وی سے اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ وی وانٹ ٹو سے. وہ یہ تو نہیں کہیں گے جمہوریت میں نہیں مانتے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صوفی محمد صاحب نے جب یہ کہہ دیا کہ جی جتنے پارلیمنٹ نے ووٹ نہیں دیا وہ کافر ہیں, یہ جتنے ہائی کورٹ جو ہے وہ 15 سال سے یہی کہہ رہا تھا صوفی محمد. وہ تو کہہ رہا تھا 94 سے کہہ رہا ہے کہ نہ میں جمہوریت. اس نے پبلک سینٹیمنٹ جو تھے نا اس کو چینج کیا, پھر تو ایک پورے قوم کا. واپس ایشو پہ آتے ہیں عمران, تھوڑا سا اگر ایشو پہ آئیں تو یہ بتائیے کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ جو پچھلے کچھ دنوں کی ڈیولپمنٹس ہیں اس کے نتیجے میں پرائم منسٹر صاحب کو ڈرائیونگ سیٹ پہ نظر آتے ہیں؟ 17ویں ترمیم اور 58(2) بھی جو شامل ہے اس میں تو علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. جب اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا
अल्लाह करे जल्दी हो, मैं समझता हूं कि ये ना हो कि इसी तरह तीसरा पब्लिक प्रेशर बिल्ड हो थ्रू मीडिया एंड अवाम। अगर ये हो जाएगा, जो कि हो सकता है इन ए मैटर ऑफ डेज, नॉट वीक्स, नॉट मंथ्स, अगर ये हो जाता है तो मैं समझता हूं कि ऑटोमेटिकली ही विल बी, हालांकि चीफ एग्जीक्यूटिव तो इमरान अभी भी है, डे टू डे रनिंग में तो अपना कर सकते हैं अगर चाहें। पार्लियामेंटी निजाम में जो वजीर आजम जो कुछ होना चाहिए जिसका इमरान जिक्र कर रहे हैं, वो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव या प्राइम मिनिस्टर वॉलंटरी में तो अपनी डिसीजंस कर रहे हैं जो नहीं। मुझे नहीं, आसिफ जरदारी यूएन में रिप्रेजेंट, मुझे बताएं कि कौन सा काम आसिफ जरदारी ने करे जो मुशर्रफ नहीं कर रहा था? वही बात कौन सा काम है प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी करें जो जनरल मुशर्रफ नहीं करे थे? नाजरीन, एक ब्रेक के बाद इस पर गुफ्तगू करते हैं। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी बहरहाल इलेक्टेड प्रेसिडेंट तो हैं, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं।